السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ارے چچا، اس بڑھاپے کی عمر میں گٹری وٹری لے کر کہاں گئے تھے؟ بیٹا گیا تھا بازار کرنے۔ ارے چچا، آپ اتنے بوڑھے ہو گئے اور گئے تھے بازار کرنے؟ یہ آپ کے بیٹے پہ تو نہیں ہے؟ انہیں کو بھیج دیتے بازار کرنے۔ بیٹے پوتے کا تو حال نہ پوچھو، بیٹا بیٹی پوتا پوتی سب ملا کر 20-30 بچے ہیں، لیکن کوئی کام کا نہیں ہے۔ توبہ توبہ، یہ کیسے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے؟ کیا آپ نے اسے دین کی تعلیم نہیں دی ہے؟ نہیں بیٹا، ہم نے یہ سوچا کہ مولوی حافظ بنے گا تو مولوی حافظ بن کے کسی مدرسے یا مسجد میں 5-6 ہزار میں نوکری کرے گا، وہ اس میں خود کیا کھائے گا اور اپنے بیوی بال بچے کو کیا کھلائے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ چچا، یہ تو آپ کی بہت گندی سوچ ہے۔ یہ اسکول کالج میں پڑھ کر ماسٹر انجینئر بنے گا تو کھلائے گا پلائے گا، مدرسے میں پڑھ کر مولوی حافظ بنے گا تو بھوکا مرے گا۔ دیکھیے، ایک مولوی صاحب ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی صاحب، ہم آپ کے مدرسے میں پڑھتے ہیں اور یہ چچا کہہ رہے ہیں تو مدرسے میں پڑھ کر 5 ہزار میں نوکری کرے گا، ان میں خود کیا کھائے گا اور اپنے بیوی بال بچوں کو کیا کھلائے گا؟ ذرا آپ ان چچا کو سمجھائیے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دیکھیے چچا، یہ صرف آپ کی سوچ نہیں بلکہ اکثر لوگوں کی سوچ ہے کہ مولوی حافظ لوگ کما نہیں پاتے، مولوی حافظ لوگ مرتے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ روزی دینا تو اللہ کا کام ہے۔ کیا آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ مولوی حافظ لوگ بھوکا مر رہا ہے؟ اس کے برخلاف آپ دیکھیں گے کہ مولوی کے علاوہ ماسٹر ہے، ان کی نوکری نہیں، ڈاکٹر ہے، ان کی ڈاکٹری نہیں چل رہی ہے، نوکری نہ ملنے کی وجہ سے وہ خودکشی کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا ہے تاریخ میں کسی مولوی نے یا کسی حافظ نے خودکشی کی ہو؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ روزی دینا تو اللہ کا کام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو دستخط بھی کرنا نہیں آتا ہے، ان کو بڑے بڑے سینٹروں میں شمار کیا جاتا ہے، ان کے پاس بڑی بڑی بلڈنگاں ہیں، ان کے پاس مال و دولت کی جائیداد بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ وہ روزی دیتا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، چاہے وہ پڑھا لکھا لوگ ہو یا ان پڑھ لوگ ہو، وہ سب کو روزی دیتا ہے۔ روزی دینا تو اللہ کا کام ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں مولانا صاحب، آپ کی بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن میرے بیٹے پوتے کہنا ہی نہیں مانتے۔ سنیے چچا، اگر آپ نے اسے مدرسے میں پڑھا کر دین کی تعلیم دی ہوتی تو آپ کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ وہ آپ کا کہنا ضرور مانتا کہ مدرسہ میں یہی پڑھایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ کیا بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ہاں ہاں، کچھ بات سمجھ میں آئی۔ اچھا چچا، کیا آپ کو دین کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ ہاں، کیا میں ایسے ہی مسلمان ہوں؟ ہاں تو پھر بتائیے، غسل میں کتنا فرض ہے؟ غسل میں 5 فرض ہے۔ نمبر 1 پانی کا ہونا، نمبر 2 لنگی کا ہونا، نمبر 3 منجن برس کا ہونا، نمبر 4 لوٹے بالٹین کا ہونا، نمبر 5 کپڑے اتار کر غسل خانہ میں جانا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ارے چچا، غسل میں 5 فرض نہیں بلکہ 3 فرض ہے۔ نمبر 1، اگر روزے کے حالت میں نہ ہو تو غرارے کے ساتھ کلی کرنا۔ نمبر 2، ناک کے نرم ہڈی تک پانی ڈالنا۔ نمبر 3، پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ ہاں بیٹا، اتنا کام میں تو سوچ رہا تھا 5-10 ہوں گے۔ یہ باتیں تم نے کہاں سے سیکھا؟ مدرسے سے۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ چچا، اگر آپ بھی مدرسے میں پڑھ کر دین کی تعلیم حاصل کی ہوتی تو آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہوتا کہ غسل میں 5-10 فرض نہیں بلکہ 3 فرض ہے۔ اچھا ٹھیک، خوب محنت کرو اور آگے بڑھو۔ اب میں چلتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنر سبھی کو وہ حسب حال دیتا ہے، ہنر سبھی کو وہ حسب حال دیتا ہے، کسی کسی کو روشن خیال دیتا ہے۔ ہنر سبھی کو وہ حسب حال دیتا ہے، کسی کسی کو روشن خیال دیتا ہے۔ دے کر مرتبہ ان پڑھ جاہل گوار لوگوں کو، دے کر مرتبہ ان
لوگوں کو وہ عقل مندوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ اب میں تقریر حسنہ کے لیے حافظ محمد عمار یاسر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خطابت سے ہم سب کو نوازے۔ موصوف کو اس شعر کے ساتھ استقبال کر رہا ہوں۔ حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ موصوف میں کو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي غرس لنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والصلاة والسلام على رسولنا الذي بنى لنا بيتا صيتها في الآفاق والأنحاء، وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد، اس بزم جنو کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، اس بزم جنو کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، یہ اہل جنو بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور ہم نشینان بزم، میں حیران و پریشان بلکہ نادم و پشیمان ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح گفتگو کروں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ داستان کا آغاز کہاں سے کروں اور کیسے کروں، اس کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں، اس کی علمی سرگرمیوں کا تذکرہ کروں یا اس کے مجاہدانہ کارناموں کی روداد سناؤں، اس کی تحریری دفتروں کی سیر کراؤں یا اس کی تقریری فضاؤں میں پرواز کراؤں۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے، حالانکہ ہزاروں نغمے وفا کے ان کی لبوں پہ آ کر مچل رہے ہیں، ہزاروں نغمے وفا کے ان کی لبوں پہ آ کر مچل رہے ہیں، لبوں پہ لیکن لگے ہیں پیرے تو بن کے آنسو نکل رہے ہیں۔ زباں ہے ساکت قلم ہے حیراں بتاؤں کیسے میں راز پنہا، زباں ہے ساکت قلم ہے حیراں بتاؤں کیسے میں راز پنہا، کہ بحر غم میں اٹھا ہے طوفان تو دریا دریا دہل رہے ہیں۔ حضرات سامعین، بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا دیا، بھلا بتاؤ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میرے دوستو، اگر پوچھنا ہی تھا تو یہ پوچھتے کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا نہیں دیا، تو میں کہتا دارالعلوم نے دنیا کو الحاد و بے دینی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے ضمیری و ابن الوقت اور ایمان فروشی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے حیائی و بے شرمی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے غیرتی و بے مروتی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو خود غرضی و مفاد پرستی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو جی حضوری اور چاپلوسی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو پست حوصلگی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو نفرت و عداوت نہیں دی، بلکہ وہ تو ہر دور میں نغمے مہر و وفا گاتا رہا، وہ ہر زمانے میں گردش دوروں کی سنگینی سے ٹکراتا رہا، وہ قدم قدم پر گم کر دائرہ لوگوں کو توحید کا جام باصفا پلاتا رہا، وہ ہر عہد میں شافع کون و مکان کی راہ دکھلاتا رہا، وہ ہر دور میں سنت خیر الورا کے زمزمے گاتا رہا، وہ ہر عہد میں پرچم اسلام کو بتکدوں کی چہار دیواری پر لہراتا رہا اور پیغام خداوندی کو چہار دانگ عالم میں پھیلاتا رہا۔ اور ہم سے ہمارے دارالعلوم کے داستانے اور کارنامے معلوم کرنے والوں، میں تمہیں کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتاؤں؟ جاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو ہماری داستان افرنگ کے برپا کیے ہوئے طوفانوں سے پوچھو، ہماری داستان بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، ہماری داستان شاملی کے میدانوں سے پوچھو، ہماری داستان چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں سے پوچھو، ہماری داستان دہلی کی جامع مسجد
مسجد اور لاہور کی شاہی مسجد کے در و دیوار سے پوچھو، ہماری داستان دریائے راوی کی خوشمکی موجوں سے پوچھو، ہماری داستان افغانستان کی سربلند پہاڑیوں سے پوچھو، ہماری داستان روس و ترکی کی برفیلی چٹانوں سے پوچھو، ہماری داستان عرب کے تپتے ہوئے ریگزاروں سے پوچھو، ہماری داستان سلاسل کی جھنکاروں سے پوچھو، ہماری داستان ویران فضاؤں کے چاند تاروں سے پوچھو، ہماری داستان زندہ کی تاریکیوں سے پوچھو، ہماری داستان مالٹا کی تاریک کوٹھیوں سے پوچھو، اور ہماری داستان عدالت کے کٹہروں سے پوچھو، ہماری داستان پھانسی کے پھندوں سے پوچھو۔ یہ تمام کے تمام ہمارے مہر و وفا کی داستانیں سنائیں گے، ہمارے دیرینہ تعلقات و شناسائی کے قصے بیان کریں گے۔ اور لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا دیا؟ میں دنیا والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ، دنیا کو شیخ الہند جیسا امام القائدین کس نے دیا؟ دنیا کو انور شاہ جیسا فخر المحدثین کس نے دیا؟ دنیا کو علامہ عثمانی جیسا خطیب کس نے دیا؟ دنیا کو مناظر حسن گیلانی جیسا بے مثال ادیب کس نے دیا؟ اور دنیا کو حکیم الاسلام جیسا تصویر خلق علا کس نے دیا؟ حضرات سامعین، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ دارالعلوم کے مبارک شکم سے ایسی بے نظیر شخصیتوں کا ظہور ہوا جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فکن تھی، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی تھی، جنہوں نے تاریخ کے ہر نازک موڑ پر امت مرحومہ کی دستگیری اور رہنمائی فرمائی ہے، جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا ہے، جنہوں نے ہر زمانے میں شیطانی پنجوں کو مروڑا ہے، اور جب بھی باطل نے سر ابھارا ہے وہ اس کے سروں پر صاعقہ الہی بن کر گرے ہیں، اور جب بھی کسی فرعون وقت نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ بلند کیا اسی دم وہ جلال موسوی بن کر نمودار ہوئے ہیں، اور جب بھی کسی نمرود نے انا ولا غیری کی صدا بلند کی اسی لمحہ وہ خلیل بشکن کا دستے بے باک بن کر ظاہر ہوئے ہیں۔ اب میں اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مسیحا درد کے ہم درد ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ مسیحا درد کے ہم درد ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ رواداری کے جذبے سرد ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟